مثل ہر طرح کی مثالوں میں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر مسائل میں جھگڑا کرنے والا جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اللہ سے بخشش طلب یعنی اپنے رب سے بخشش مانگے، الا ان تأتیہم، مگر صرف اسی بات کو کہ آئے ان کے پاس سنت الاولین، پہلے لوگوں کی ہلاکت کا طریقہ، او یأتیہم العذاب قبولا، یا پھر ان کے سامنے آمنے سامنے عذاب آ جائے، اسی کا انتظار کر رہے ہیں، باقی تمام دلائل حجتیں پوری ہو چکی۔ حضرات، آج کے سبق میں سب سے پہلی بات یاد رکھنے والی اور ایمان لانے والی یہ ہے کہ فرشتے الگ مخلوق ہیں، جنات الگ مخلوق ہیں، انسان الگ مخلوق۔ انسان کو اللہ نے خاک سے بنایا ہے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی سے پیدا کیا ہے۔ اس میں کچھ کتابوں میں جملے لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے، ذات سے کوئی کسی مخلوق کا نہ حصہ ہے، نہ شعر ہے، نہ اللہ نے اپنے سے کسی کو بنایا۔ اللہ خالق ہے، نور کا بھی، نار کا بھی، خاک کا بھی، یہ مسئلہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مکلفین مخلوقات ہیں وہ صرف دو ہیں، جن اور انسان، اور اس کی دلیل یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اور اس کی دلیل ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جنوں انسانوں کو جو نافرمان اور باغی ہے ان سے ہم جہنم میں گرا گرا کے جہنم کو بھر دیں۔ اور اس کی روشنی میں یہ ایک ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے انداز سے او باجی کوئی جن نہیں، نہ ہم نے کبھی کوئی جن دیکھا ہے، پورا یو پھرا ہے وہاں، نہ کوئی پری دیکھی ہے نہ کوئی جن دیکھی، یہ ان کے تبصرے ہوتے ہیں۔ یہ گوگل کے جو ماسٹر ہیں اور اپنے عقلیات کی تعلیمات کے جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تو ان کا وہ میں نے کبھی جن نہیں دیکھا جی، مولوی اور پتہ نہیں کہاں دیکھا۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ ایسی جو بک بک ہے ہم نے کئی بار اپنے کانوں سے سنی ہے اور فیس بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورۃ جن نازل فرمائی ہے، جنات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایک دفعہ رسالت میں آپ جماعت کرا رہے تھے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، جنوں کی ٹیم بھیجی، جنوں کا وفد بھیجا، لیستمعوا القرآن، تاکہ قرآن کی قرات کی آواز سنیں۔ پھر جنوں کا بیان اللہ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، جن کہتے ہیں نے بڑا عجیب اور شاندار قرآن سنا ہے۔ بلکہ ایک اور آیت قرآن میں وہ جب ہم نے سنا ہے فآمنا بہ، ایمان بھی ایک بار سننے پر ایمان لے آئے۔ یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ فضول لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں لڑانے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، ایمان برباد کرنے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ واضح ہوا کہ فرشتے الگ مخلوق ہیں، جنات الگ مخلوق ہیں، اور جو خاکی انسان ہے الگ مخلوق ہے، اور سب سے آخر میں انسان بنے ہیں۔ ان سے پہلے جن موجود تھے، جن مخلوق موجود تھی۔ ایک اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بنانا چاہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نیابت کے لیے، خلافت کے لیے تو میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کیا ضرورت ہے کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس میں فساد کرے گا، خود پشت و خون کرے گا۔ تو ان فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ سارا ایسی حرکت کرے گا انسان؟ اصل معاملہ ہے کہ زمین میں باقاعدہ جن بس رہے تھے، اور جن مخلوقات جو موجود تھی ان کی لڑائیاں، ان کے کشت و خون اور ان کی جنگ ان کے سامنے تھی۔ اس پر قیاس کرتے انہوں نے کہا کہ ایک اور مخلوق بنایا گیا تاکہ فسادات اور جنگ و جدل، کشت و خون زیادہ ہو۔ تو لہذا یہ بحث بنتی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، وہ جن بنائے، وہ فرشتہ بنائے، وہ انسان بنائے، وہ خالق ہے۔ خالق کی خالقیت پر تو ایمان لاؤ نا۔ اب مسئلہ بڑا عجیب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، اور ان سے پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمان جاری کیا کہ جناب آدم کو ادب و احترام تعظیم کا سجدہ کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا آج کسی انسان کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے یا پیر فقیر کے لیے یا کسی قبر کے لیے تعظیم و تکریم کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، حرام ہے، ممنوع ہے۔ وہ پہلی شریعتوں میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، بھائیوں نے سجدہ کیا۔ قرآن مجید سورہ یوسف کے اندر تذکرہ آپ نے پڑھا ہے۔ آپ شریعت مصطفیٰ میں، رسول پاک کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں کسی بزرگ کو، نبی ولی کو تعظیم اور تکریم کے لیے، عزت و شرف کے لیے سجدہ رکوع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وقوموا للہ قانتین، قیام بھی صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ورکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے کرنا۔ یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں، یاد دہانے کے لیے میں نے اس کو ذرا بیان کیا۔ پھر فرمایا فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اب اس میں پھر کچھ لوگ اتراک دیں، حکم تو فرشتوں کو دیا جا رہا ہے، تو یہاں ابلیس کا چکر کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی آیت کے حصے پہ فرمایا کان من الجن، کہ ابلیس تو جن مخلوقات کا حصہ ہے۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے فرمان کی نافرمانی کی۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ حکم دیا تھا، فرشتوں کی ٹیم کو حکم دیا اور جنات کی ٹیم کے سربراہ کو حکم دیا۔ اس جو آدم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس نے ابا واستکبر وکان من، اقرار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ یہ باتیں بھی ساری قرآن مجید میں موجود۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باغی ہے، میرے سامنے جھکنے کے لیے، فرمان قبول کرنے تیار نہیں تھا، تو ہم اس کو ذریات کو دوست بناتے ہیں۔ یہ اللہ نے سوال کیا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، ابلیس اور اس کی ذریات کو تم دوست اور سجن بناتے ہو۔ ایک اور جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ انبیاء کے، دین کے، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں، دلی دوستیاں نہ بناؤ۔ اگر آدمی دلی یاری، دلی دوستیاں اور دلی یارانے جس کو کہا جا سکتا ہے، دلی میدان کی محبتیں کہا جا سکتا ہے، یہودیوں سے اقدار رکھے، بعد میں کہا جی میرا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ریاست مدینہ کا میں پروانہ ہوں، عاشق رسول ہوں، ساری فضول باتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور قانون اللہ نے بیان فرمایا۔ رسول پاک نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی محترم، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، منصب بڑا اعلیٰ ہے، لیکن یہود و نصارہ آپ کے اخلاقیات، منصبی حیثیت پر بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا منصب کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں، ان کو راضی نہ کریں۔ وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اگر رسول پاک پر راضی نہیں ہوتے تو تیری میری کیا حیثیت ہے؟ یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ تو فرمایا وہ اس کو دشمن بنانے کی بجائے اس کو ذریات کو ولی اور دوست اور سجن بناتے ہو۔ من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ اگر ولایت بنانی ہے، سجن بنانا ہے، دوست بنانا ہے تو اللہ کو بلا۔ اللہ ولی السماوات والارض، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی۔ ارشاد فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ کون؟ ابلیس اور اس کی ذریات، تم ان کو سجن اور دوست بناتے ہو۔ کوئی بات کی تھوڑی بہت سمجھ آ رہی؟ تھوڑی بہت تو آتی ہوگی نا۔ رسول پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر جا کر سلام نہیں کرتا، اور کتنے لوگ کہتے ہیں جی ذراریوں کو سلام کریے، گھر میں رہنے والی مستورات کو سلام کریں، چوہی صاحب گھر آ گئے تو وہ بیوی بچوں کو سلام کریں، یہ اس کے تکبر کی علامت۔ امام اللہ بیان فرمایا اپنے گھر میں ماں، بہن، بیٹی، بچے ہیں، ان کو سلام کرو۔ اگر وہ سلام نہیں کرتا تو پتہ کیا فرمایا رسالت امام؟ ابلیس کہتا ہے آج ہماری رہائش بھی ادھر ہے اور کھانا بھی ہمارا انہی کے ساتھ۔ جس گھر میں ابلیس اور شیاطین مل کر کھانا کھائیں اور ان کی رہائش گاہوں میں، ان کے بیڈ روم میں رات کو ابلیس اور شیطان اور پریاں آرام فرمائیں، تو وہ صبح اٹھے گا درس کے لیے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا اس کو اثر ہوگا؟ ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ رسالت مآب کی تعلیمات کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں رہنمائی کے لیے، ان پر غور کیا جائے۔
بیس للظالمین بدلا، فرمایا بدترین ظالموں کا بدل اللہ کی دوستی چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، اسے کیا تھا بدل؟ بیس للظالمین بدلا، اللہ کی دوستی، رحمان کی دوستی اور اس کا پیار چھوڑ کر ابلیس کو، شیطانوں کو جو اپنا دوست اور ولی بناتے ہیں، تو ان کا پھر بہترین یہ بدل نہیں ہے، بدترین بدل۔ ما اشہدتہم، جن سے پناہ مانگتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو ہماری ضرورتیں پوری کریں گی، نہ ان کو میں آسمان و زمین کے بنانے وقت ان کو گواہ بنایا تھا کہ میں نے زمین آسمان بنایا، او میرے پاس ذرا گواہ باندھ، نہ ولا خلق انفسہم، نہ میں نے جب ان کو پیدا کیا تھا تو میں ان کو گواہ بنایا تھا، لو جی اب تمہاری جو بڑے ہیں ان کی پیدائش ہو رہی ہے، اب ان کی ذریات کی پیدائش ہو رہی ہے، میں نے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ وما كنت متخذ المضلین عضدا، یہ تو سارے گمراہ کرنے والے ہیں، اور گمراہ کرنے والوں کو میں نے کبھی مددگار نہیں بنایا۔ سید الانبیاء نبی امکار نے فرمایا گناہ گاروں سے، مشرکین سے، کفار سے، دو نمبری کرنے والوں سے پیار محبت کی بات بھی نہ کرو اور ان کے ساتھ مدد و تعاون بھی حاصل نہ کرو۔ ہمارے سارے کھچڑی پکی ہوئی، یہودیوں کے ساتھ بھی یارانہ ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی یارانہ ہے، سارے دو رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہمارے صحافیوں میں سے، وکیلوں میں سے، جنہوں نے اپنی لڑکیاں پتہ نہیں کن کن بغیرتوں کے گھروں میں ان کی شادیاں کی ہوئی۔ امام الانبیاء کی دین اور اسلام کا سنت کا معیار یہ تو نہیں ہے، لیکن پھر اپنی مرضی کے ساتھ سارے کام کر کے بعد میں کہنا کہ جی ہمارے کا خیر کا کوئی خیر سگالی کا پیغام نہیں آتا۔ ان سارے اصولوں پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان مشرکین کو، نادوا شرکائی الذین زعمتم، میرے ساتھ جو شرکاء تھے جن کو تم سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے یہ شیئر ہولڈر ہیں، مومنین ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات میں یہ بھی مددگار ہیں، تو تمہارے گمان کے مطابق، یعنی ارشاد ہوتا ہے الذین زعمتم، جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، جس طرح جناب علی حجویری کے بارے میں لوگوں کا کیا ہے، علی حجویری اور پتہ نہیں کیا کو عقیدے اور جملے بولے ہوئے، یہ ساری بستی، یہ نگری کس کی نگری ہے؟ علی حجویری کی نگری ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ جو دریا چل رہا ہے نا، ان کو کہتے ہیں بڈھا دریا، سبحان اللہ، یعنی دریا بھی عمر سیدھا ہو جاتے ہیں۔ اب کتب آیا بڑا بھارا، اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ علی حجویری صاحب نے دریا کو دھکے مار مار کے نہ شہر لاہور تو باہر کاٹ دیتا۔ ایو جو کتب نے آگا جی دریا تو اس دھکے مار کے باہر کاٹ دیتا ہے، تو وہ جو دوسرا ڈیرا ہے بازار حسن والا، کیا اس کو بولتے ہیں؟ وہ سر چڑی بزرگاں تھے انہوں کچھ نہیں کہتا بزرگ، وہ بازار حسن کا ڈیرا جو ہے دریا کو دھکے مار مار کے بزرگاں شہر تو باہر کاٹ دیتا ہے، تو برائی کا اڈا حضرت کے پاس ہے تو خاموشی کے بیٹھے۔ یہ سب جاہلانہ عقیدے ہیں، ہوا و فضا میں بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، نہ انہوں نے دھکا مارا ہے، نہ انہوں نے کیا ہے، نہ ان کو کسی شے کا پتہ ہے۔ جو فوت ہو گیا اس کو لا یعلم شیئا لا یسمع ولا، نہ وہ سنتا ہے نہ جانتا ہے۔ لا یسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تمہاری پکار اور تمہاری درخواست کو سن لیں، نہ جواب دے سکتے ہیں نہ مسئلہ حل کر سکتے۔ سمجھ آ رہی؟ 65 کی جنگ میں کہتے جی وہ سبز بزرگاں نے نا مار مار کے بمب سارے ادھر تے سارے انڈیا بجا چڑیے، تو جدوں آیا 71 کا مسئلہ، میں بزرگ کتنے گئے؟ میں 65 کی جنگ میں بھی باقاعدہ پہرا دیا کرتا رہا ڈاکٹر صاحب تمہارے والے کے لیے، اپنے علاقے کے پلوں پر، نہروں پر جنگ 65 میں باقاعدہ بندوق لے کر میں پہرا دیتا رہا۔ 1971 میں جامع مسجد صدیقہ کا خطیب تھا، ایسی لوگوں کے بہندہ تھا، ایسی بم مار اٹھور جیسا پیچھے ہی کون سی کر تو سبحان اللہ کے ساتھ 1971 کی تو جنگ ہی نہیں ہوئی نا، وہ تو درویشوں نے لڑا کے سب کے انہوں جناب کیا کیا ہے، ہینڈز آف کرا کے ہتھیار پھینک کے، تو ساری وہ کتنے ہزار تھے، 86 85 یا 90 ہزار فوجی تھے سلیکٹڈ، اور ہتھیار سٹا دیتے مر کا ایک کھپ کے ادھر۔ یہ ساری پیری فقیری کی لینوں کو ختم کر کے رب العالمین کی دستگیری ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے بلاؤ بھائی اپنے شرکاء کو جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ ادارہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر ہولڈر ہیں اور یہ کرنی والی سرکاریں ہیں،
یہ کمال سرکار، حضرت سرکار، چیکو سرکار، مطلب حضرت پچر سرکار، ایسے عجیب و غریب نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں مذاق کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت چیکو سرکار جب آپ جائیں نا اس طرف یہ جو دینے کی طرف جہاں دینا آتا ہے تو دینے سے آگے نکلے تھے، سائڈ پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے حضرت چیکو سرکار، پچر سرکار لگا ہوا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا سرکاریں ہیں۔ تو یہ ساری مخلوق تھی، ہم نے ان کو کرنے والی سرکار بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا پھر وہ ان کو بلائیں گے، فدعوہم، ان سرکاروں کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے، نہ ان کو کچھ پتہ ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ آیت بھی نہ یاد کر لو، پارہ بھی یاد کر لو، سورت کا نام بھی یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو پیش کیا ہے، قیامت والے دن یہ ان کو بلائیں گے، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم نے ان کے، ان پیروں اور فقیروں کے درمیان، کیا معنی ہے؟ وہ دستگیری کرنے والے جو تھے، ان کو جو شرکاء سمجھتے تھے، ہم نے ہلاکت گدہ بنا دیا، نہ ان کے پاس آ سکتے ہیں، نہ ان کا کسی تصدیق کر سکتے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ مجرم سارے پھر آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، پھر وہ یقین کر لیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اب وہ اسی جہنم میں، آگ میں وہ گرنے والے، داخل ہونے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس آگ سے وہ پھرنے کی، ہٹنے کی، بچ جانے کی کوئی شکل، کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے، نہ بچ سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے پھیر پھیر کر جدا جدا الگ الگ انداز میں اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے مسائل بیان کیے ہیں، مثالیں دی ہیں۔ ہم نے رات دن کی مثال، مکھی کی مثال، بچر کی، عنکبوت کی مثال، یہ مثالیں دے کر ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، حضرت انسان اکثر مسائل میں جھگڑالو ہے، جھگڑا ہی کرتا ہے، پھڈا ہی پانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی شاید۔ اچھا جی یہ سارے پیر کچھ نہیں کر سکتے، اچھا جی انہوں نے پورن والے، انہوں نے عقل نہیں سی، اچھا جی انہوں نے قرآن شریف نہیں سی پڑھیا، اچھا جی وہ حدیث نہیں سن جانتے، اچھا جی وہ رسول نہیں سن، یہ ساری لڑائی کوئی شے پلے نہیں، کوئی سمجھ بھی لگ جائے گی گل نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا اگر یہ وہ کرنے والی سرکاریں ہیں میں ان کو نہیں مانتا، اور ان سے کہو کہ میرا پیشاب بند کر کے دکھاؤ، وہ بزرگ 99 پھٹا بات۔ سارے لوگ جتنی سرکاریں ان کو ماننے والے ہیں، اس بزرگ کا دعویٰ یہ تھا اگر یہ نفع نقصان پہنچانے والے ہیں، میں ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، میں ان پر ایمان نہیں رکھتا، جو ان کی تم بزرگی مانتے ہو میں نہیں مانتا۔ تمام لوگ ان سے درخواست کرو کہ بابے کا پیشاب بند کرو، کہ بابے کی ساری عمر پیشاب تو تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی، اور سند کے طور سے بابے نے ایک کوئی فارمولہ پیش کیا، اچھا جی پیشاب بند کرو، پیشاب کون بند کرو، نبی مصیبت بہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں جی، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جھگڑالو تو ہے لیکن جواب کوئی نہیں، جب بے بس ہوتا ہے پھر جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، ارشاد ہوتا ہے لوگوں کو کسی شے نے نہیں روکا وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْكِتَابُ، جب ہدایت آ گئی، قرآن آ گئی۔ دوسری بات ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے رب سے معافیاں مانگیں، اپنے رب کو منائیں، کسی شے نے نہیں روکا۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر یہ ہے کہ آئے ان کے پاس سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ۔ کیا مانے پہلے لوگوں کا طریقہ؟ سنت کیا تھی؟ پیغمبر دعا کرتے رہے، قوم ہلاک ہوتی رہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کیا، 950 سال، اور قوم صرف 80 لوگ ہیں مسلمان ہونے والے۔ پھر جناب نوح نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان بدماشوں کا، کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑنا۔ اللہ نے درخواست کر کے طوفان ہے ہر جگہ کر، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا جی اونٹنی آئے نکلے، وہ ہمارے پاس رہے تو پھر ہم ایمان لائیں۔ اونٹنی آئی، لوگوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا، مار دیا، پھر وہ قوم بھائی تباہ ہو۔ اس طرح قوم عاد، قوم ثمود کے تذکرے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا انتظار صرف کر رہے ہیں، باقی دلیل آ گئی ہے، شواہد آ گئے ہیں، حجتیں ساری آ گئی ہیں، دل بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید ایک جگہ لکھا ہوا ہے فرعونی کے دل مانتے تھے موسیٰ سچا ہے،
موسیٰ کا رب سچا ہے، دل مانتے تھے لیکن چودر ان کو ماننے نہیں دیتی تھی. پھر بیڑا غرق ہوا، بہرے ہو کے سارے غرق ہو گئے، مار مار کے تھپیڑے فرشتوں نے بیڑا غرق کر دیا. اور فما بکت علیہم السماء والارض، وہ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، لیکن نہ آسمان رویا ان پر نہ زمین، کسی نے افسوس نہیں کیا، مارے گئے. یہی مسئلہ ہے کہ دلائل موجود ہیں، کسی شے نے نہیں روکا ایمان لانے سے، اور کسی شے نے روکا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے بار، مگر الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب آپ نے سامنے آ جائے یا پہلی قوموں ہلاک ہونے والوں کا طریقہ سامنے آ جائے جس طرح وہ ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں روکنے والی، دلائل موجود ہیں. مان جانا چاہیے کہ میں رب کو مان جاؤں، مان جانا چاہیے میں نے اپنی جہالت کی زندگی گزاری ہے، اللہ کی طرف رسول کی طرف آ جاؤں، اطاعت گزاری شروع کر دوں، نماز شروع کر دوں، حلال کھانا شروع کر دوں، تابع داری شروع کر دوں. کون سی شے روکنے والی؟ کبھی حکومتوں نے روکا ہے؟ پنجاب یا وفاقی حکومت نے یا پی ٹی آئی نے کسی اور نے درس نہ سنیا کرو؟ کیا کسی نے؟ کسی کی طرف سے بیان نہیں ہے، ہم خود ایسے کرتے ہیں. کسی نے روکا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھا کرو، کسی نے روکا کہ جمعہ مسجد مکرمہ میں یا کسی جامع مسجد میں جمعہ نہ پڑھا کرو. روکا کسی نہیں، صرف ہماری اپنی عادت ہے. رسول پاک کی ایک حدیث ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، جمعے چھوڑنے سے قوموں کو باز آ جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہیں اللہ ان کے دلوں میں مور کر دے گا، پھر وہ دعائیں کریں گے، پھر اللہ ان کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے نہ قبول کریں گے. یہی حالت ہماری ہوگی. رو رو کے دعائیں لوگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں باجی. اب بارش کی کتنی ضرورت ہے؟ بارش آتی ہے طوفان بن کر، بارش آتی ہے سیلاب بن کر، یہ ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ راضی نہیں. رحمت کی بارش آئے، طوفان نہ آئے، ہلاکت نہ ہو. طوفان آتا ہے جی فلانی شے اکھڑ گئی ہے جی، درخت پڑ گئے جی، فلانی بلڈنگیں گر گئی جی، اتنے بندے مر گئے. کبھی نہیں سمجھ آئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رب کی ناراضگی کا سار ہیں سارے. آسمانی بجلیاں گر رہی ہیں، اندازہ فرمائیں، آسمان سے بجلیاں، اور ادھر طوفان آ رہے ہیں. اور پتہ چلا جی ہماری مسجد میں سویرے وہ ساری ترپالیں ہر جگہ ٹوٹ بج گئی، کیا جی طوفان آ گئے. یہ طوفان جو آتے ہیں، یہ آندھیاں آتی ہیں، یہ اللہ کے عذابوں کی نشانی ہے. آپ نے فرمایا تھا پھر لوگوں کو انتظار کرنا ہے، ریحن حمراء و خصفن و مقصن بل. آپ نے فرمایا چہرے تبدیل ہونا، زمین کا دنس جانا، طوفانی آندھیاں، سرخ رنگ کی آندھیاں، زلزلے و طوفانوں کا انتظار کرو جب تم ایسے کرو. یعنی اس کے اندر بیان ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، مسائل کو سن کر غور کر کے اس پر غور کریں، جہاں جہاں حکم نظر آتا ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کریں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ نقشہ ذہن میں رکھو، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو جناب آدم کے لیے. قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. جبرائیل امین سے لے کر 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں، سب نے سجدہ کیا عزت و احترام کے لیے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا، نہیں مانا. کان من الجن، یہ جن، یہ ابلیس تھا کون؟ فرمایا یہ جن مخلوقات سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس کا اپنے رب کے فرمان کی نافرمانی، حکم عدولی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کوئی ارشاد ہوتا ہے کیا اس کو اور اس کی ذریات کو تم اولیاء، دوست اور سجن بناتے ہو؟ من دونی، مجھے چھوڑ کر، یعنی میرے علاوہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میری دوستی چھوڑ کر ابلیس کی اور اس کی ذریات اور پریوں کی ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارے دشمن ہیں. یہ عفریتوں میں بھوت نے، جن، پریاں، کئی جو بھی سلسلے سب تمہارے دشمن. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بدترین ظالموں کو یہ بدل کہ اللہ کی دوستی سے محروم ہو گئے اور شیطانوں اور جنوں اور پوتریوں کی ان کے ساتھ دوستیاں ہو. ایک اور جگہ قرآن میں بتاتا ہے تمہیں پتہ ہے کن لوگوں پر یہ جن آتے ہیں؟ جی حاضری ہوتی ہے بزرگوں کو، لو اندازہ فرمو، بزرگ داڑھی رکھی ہے، ہوتے چٹا رومال، لال رومال لے کے بیٹھا ہے، جلیاں باہر ہے، جی حاضری ہوتی. اللہ نے فرمایا ہر افاق گناہگار اور فراڈیا جائے اس پر یہ نازل ہوتے ہیں جن. ہم نے ان کو ولایت کی نشانی بنایا ہو.
جی بات حاضری ہوتی ہے، پھر وہ دم کرتے ہیں، بھی دم چھو کرتے ہیں جو لینا لگے ہیں، تو پھر بزرگ مانگتے بھی کچھ نہیں، ویسے ہی شرینی دے جانے، وہ تو جب ڈبے بھرے روپیے نے، میں کو اپنی طرف سے کچھ نہیں جرم کی بات کر رہا، ایسے ہو رہا، اور ہم ان کو بزرگ اور پیر فقیر مشکل کشال سمجھ کر جو میرا تو دم کران جانے ہیں تو کوٹا کے نال بھی کم نہیں کرنا، وہ حاضری جنت سے جی انہوں کوار گندل کھواؤ، وہ کوار کی جگہ اور جگہ مالتا ہے، اگلے دن گوڈا بھی ختم ہو جاتا، پھر سرجن کو جاؤ تو آدھا جی گوڈا نواں پاؤ، کنے کا پینا ہے جی 2 گوڈے کو 9 کو لکھ لگے گا، تو بھی یہ ٹھیک ہوگی نا آپ 2 گوڈیاں میں روپیے 9-10 لگتا ہے، تو نال جی جگر بھی بدلانا پوے تے گردے بھی بدلانے پہنے، یہ سارا کو بدلا لو، اگر آپ نہیں بدلنا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، سارا کو بدلا لو، جن اندر نہیں نا بدلنا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو جنات کو، ان ابلیس اور ذریات کو میں نے گواہ نہیں بنایا، آسمانوں و زمینوں کی جو پیدائش کی تھی وہ نے بنایا تھا، ولا خلق انفسہم، نہ جب ان کو بنایا تھا اس وقت بھی میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں جو لوگ گمراہ کرنے والے مضلین ہیں، گمراہ قسم کی قیادت کریں، ان کو مددگار نہیں بناتا۔ وہ یوم یقول، جس دن اللہ فرمائیں گے نادوا شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ پکارو میرے ان شرکاؤں کو جن کا تمہارا گمان ہے کہ یہ واقعتاً شیر ہولڈر ہیں، فدعوہم، پھر وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، بس وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بین موبقہ، ہم ان کے درمیان ہلاکت گدا، یعنی ایسی جگہ کہ جو ہلاک ہونے کی ہے بچاؤ کی نہیں، وہ بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون، اور مجرم دیکھیں گے النار، آگ کو، فظنوا، پھر گمان کریں گے، یقین کر لیں گے، انہم واقعوہا، اس میں داخل ہونے والے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، آگ سے بچنے کی، ہٹنے کی ان کو وہاں کوئی شے نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے پھیر پھیر کے اس قرآن میں، یعنی بدل بدل کے انداز لوگوں کے لیے بیان کیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر اوقات میں، اکثر مسائل میں جھگڑالو ہے، جھگڑا ہی کر، فراڈی، پھڈے بات۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، نہیں روکا لوگوں کو کسی شے نے، اَن یؤمنوا، کہ وہ ایمان لیں، اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے بخشش طلب کریں، الا ان تأتیہم، مگر یہ کہ آئیں ان کے بعد، یا آ جائے ان کے بعد سنت الاولین، پہلے لوگوں کی وہ سنت و طریقہ، او یاتیہم العذاب قبولا، یا پھر ان کے پاس آمنے سامنے عذاب آ جائے، ہلاکت آ جائے، طوفان آ جائے، اللہ کا غضب آ جائے، اس کا ہی صرف انتظار کریں، یہ شے مانے ہے، باقی اور کوئی شے مانے نہیں ہے، کہ اللہ سے استغفار کر لیں یا توبہ کر لیں یا ہدایت حاصل کر لیں۔